بتائیں بھٹی صاحب, ابھی تو شارٹ آرڈر آیا ہے, ابھی ایک مکمل فیصلہ ہمارے سامنے آنا باقی ہے. آپ کو لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی آپشن ہوگا, کچھ کر پائیں گے, کریں گے کیا؟ اس کے اندر اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو کیا ان کے پاس آپشن ہے؟ صبر اور شکر. اور پاکستان تحریک انصاف کو مسلسل پاکستان تحریک انصاف کو اس نے بلنڈرز بھی کیے بڑے, خود کو ارریلیونٹ کیا اس نظام سے. قومی اسمبلی سے نکلے, دونوں حکومتیں توڑ دیں, اور اس کے بعد لڑائی وہ لڑی جو کبھی یہ جیت ہی نہیں سکتے تھے. وہ بہت بڑے بلنڈرز تھے جنہوں نے اب پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ صبر اور شکر کرے. ظاہر ہے اس نظام میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں, اور اپنے لیے سیاسی گنجائش پیدا کریں, تلخیاں کم کریں, اپنا حکمت عملی بدلیں, اب رستہ بدلیں. اور رستہ بدلنے سے یاد ہے بیرسٹر گوہر صاحب کی ابھی سٹیٹمنٹ آئی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اسمبلی کے اندر بھی احتجاج کریں گے اور سڑک پر بھی احتجاج کریں گے اس فیصلے کے خلاف. اس طرح سے گنجائش نکل آئے گی کیا؟ نہیں, کوئی نہیں نکلے گی. یہ ان کا حق ہے, اسمبلی کے اندر بھی وہ کر سکتے ہیں, باہر بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس سے کوئی فیصلہ تو نہیں بدل جانا. مخصوص نشستیں مل گئیں ان کو, اور جنہوں نے لی ہیں ان کی ہمت کو میں داد دیتا ہوں, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. ٹھیک ہے, اب یہ عدالتی محاذ کا دروازہ بند ہو گیا, ریویو پٹیشنز آلریڈی خارج ان کی کر دی گئی ہیں, اور اب ان کے پاس پارلیمنٹ جا کر بھی احتجاج کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں, اور اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک تجویز دے دی جا رہی ہے کہ خالد صاحب نے کہا تھا کہ جی 2 ہفتے کے بعد ہم ایک تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں. اس تحریک کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہے, کوئی ٹی او آرز نہیں ہے. اس تحریک کے ذریعے کیا یہ سب ممکن ہو سکے گا جو پی ٹی آئی اچیو کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف کو تحریک سے پہلے 2-3-4 کام کرنے چاہیے. ایک کرنا چاہیے کہ اپنی پارٹی کے اندر چیزوں کو ہاؤس اینڈ آرڈر کرنا چاہیے. ہاؤس اینڈ آرڈر اس طرح کرنا چاہیے کہ علیمہ خان صاحبہ اور بشرا بی بی کے جو گروپ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوں. یہ ووٹ بینک ہے عمران خان کا. وہ تو کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر گرین گروپس کیا بات کر رہے ہیں؟ کن کا سیاست سے کوئی تعلق؟ علیمہ خان صاحبہ اور تمام لوگ, ان کی فیملی. کبھی علیمہ خان صاحبہ نے جا کے کوئی اس پہ معاشرت پہ بات کی ہے, مذہب پہ بات کرتی ہیں؟ نہیں, وہ تو کہتے ہیں ہم اپنے بھائی کے لیے آتے ہیں, سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا, ہمیں سیاست سے نہ جوڑا جائے. ان کے قابل احترام ہے, لیکن بھائی تک پھر محدود رہنا. پھر یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ بیرسٹر گور کون ہے بھائی, یہ تو پھر نہیں, ڈیفینیٹلی اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے. اس طرح کی پارٹی میں اس وقت جو آپس میں ایک تو رانگ نمبر گھسا دیے گئے ہیں, بروٹس ہیں پارٹی میں, جان بوجھ کر سکرپٹڈ قسم کی وہ لڑائیاں لڑوائی جا رہی ہیں. تو خان صاحب نے اجازت دی تھی کہ بھرتی کرو سارے؟ نہیں, خان صاحب دیکھیں, جب بندہ 1.5-2 سال سے جیل میں ہو, پارٹی پر مسلسل ایک پریشر, دباؤ ہو, ظلم و ستم ہو پارٹی پر, تو اس طرح کا رد عمل آنا فطری ہوتا ہے. لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے, اس میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپس میں نہ لڑیں, کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کو ظاہر ہے مسلسل احتجاج کیے ہیں, اس نے مسلسل سڑکوں پر رہی ہے. اب اسے حکمت عملی تھوڑی سی بدلنا پڑے گی. پہلے تھوڑا سا چیزوں کو, تلخی کو کم کریں, احتجاج ضرور کریں, جلسے جلوس بھی کریں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا, جیسے یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ختم کر سکے, نہیں ہو سکتی. یہ بھی نہیں ہو سکتا اور کہ خان صاحب مائنس ہو جائیں بھٹی صاحب, لیکن وہ بھی ہو گیا. یہ بھی ممکن نہیں تھا, خان صاحب مائنس تو ہو گئے. کس نے کہا مائنس ہو؟ ان کی بہن نے کہا مائنس ہو گئے. نہیں, ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اس بیان کی. عمران خان پاکستان تحریک انصاف ہے, تحریک انصاف کا دوسرا نام عمران خان ہے. پی ٹی آئی کے نام پہ خان صاحب کے نام پہ ووٹ ضرور لیا گیا, مگر خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی آپ کو تگودو ہوتی بھی نظر آ رہی ہے؟ نہیں, عمران خان صاحب نے دیکھیں, جیسے میں نے کہا نا کہ یہ حکومت جتنا بھی چاہے پاکستان تحریک انصاف ختم نہیں ہو سکتی, اور پاکستان تحریک انصاف جتنا بھی چاہے ان حالات میں حکومت کو سڑکوں پہ آ کے نہیں گرا سکتے. تو رستہ درمیان کا ہے. جہاں تک عمران خان نے صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اوپر عمران خان ہے, نیچے ان کا ووٹ بینک ہے, درمیان میں پارٹی مسنگ ہے. ایشو صرف یہ ہے. اور عمران خان, انہوں نے ایک بجٹ کے حوالے سے بات کی تھی, وہ تو ایک فضول بات تھی. ظاہر ہے انہوں نے صوبہ چلانا تھا, بجٹ پاس کرنا تھا, عمران خان سے نہیں ملاقات کرنے دی گئی, تو ٹھیک ہے بجٹ پاس ہو گیا. عمران خان کو مائنس کر کے باقی بچتا کیا ہے؟ کبھی علیمہ خان صاحبہ سے پوچھیں پارٹی میں باقی ہے کیا, مجھے تو یہ بتائیں نا. کون ہے جو عمران خان کے علاوہ, اگر علیمہ خان عمران خان کی بہن نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ کیا ایم این اے کا الیکشن جیت جاتی؟ نہیں جیت سکتے. عمران خان کو کون, دیکھیں پورا مائنس پلس کبھی کوئی کسی کو نہیں کر سکتا. ہاں, مائنس پیپلز پارٹی ہوئی پنجاب سے, لوگوں نے کیا. مائنس اس الیکشن میں دونوں بڑی مسلم لیگ ہوئی پنجاب سے, لوگوں نے کیا. نواز شریف صاحب کو مائنس کیا ہے لوگوں نے,
اور ان کی سیٹ پہ اپنے شکوک و شبہات ہیں. تو بندہ جیل میں ہو, اس کے ساتھ وکٹم کارڈ ہو, اس کے ساتھ مظلومیت کا کارڈ ہو, وہ الیکشن جیتا ہوا ہو, اس کی باتیں بہت ساری ٹھیک ہوں اور وہ اپنے موقع پہ کھڑا ہو, مائنس کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابھی کیا ہوگا پھر؟ اگر وہ مائنس نہیں ہے تو وہ پلس بھی نہیں ہے, وہ موجود بھی نہیں ہے, ان کے مرضی کے بغیر فیصلے ہو رہے ہیں, پارٹی ان کی مرضی کے بغیر چل رہی ہے. بہت سارے لوگوں کے حوالے سے خان صاحب نام بھیجتے ہیں کہ ان لوگوں کی ملاقات ہونی چاہیے, ملاقات نہ کروائی جائے وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن ملاقات کے لیے پہنچتا کون ہے یہ اپنی جگہ پر سوال موجود رہتا ہے. ان کی بہنیں وہاں تک پہنچ سکتی ہیں تو پارٹی کے دیگر لوگ کیوں نہیں پہنچتے پھر بھٹی صاحب؟ نہیں, پارٹی کے سارے لوگ پہنچتے ہیں, بہت ساروں کو پہنچنے نہیں دیا جاتا, بہت سارے ضمانتوں کے چکر میں ہوتے ہیں, بہت ساروں کو اپنا خطرہ ہوتا ہے, بہت سارے مسائل ہیں اس پارٹی کے. لیکن اس کے باوجود عمران خان جیل میں ہے تو یہ پارٹی موجود ہے. اب تو یہ بلکہ اس طرف چلا جا رہا ہے, سوچا جا رہا ہے, اسلام آباد میں افواہیں ہیں کہ جو آگے یہ کیسز آ رہے ہیں اس میں کافی ایم این ایز پاکستان تحریک انصاف کے نائل ہو جائیں گے ان کیسوں میں جو آگے کیس آ رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا, جس طرح اب آج 2/3 اکثریت پوری ہو گئی حکومت کی, اس سے یہ ہوگا کہ دوبارہ یعنی وہ جو مسلم لیگ نون بذات خود اس کو پیپلز پارٹی سے اتحاد کی ضرورت ختم ہو جائے گی, وہ ایک جماعت ہو کے حکومت کر سکے گی اور بلاول بھٹو اپوزیشن لیڈر بن جائیں گے. یہ آگے ہوتا مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے. اور ان حالات میں ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کو اکٹھا ہونا چاہیے اور ان کو یہ ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ عمران خان کی وجہ سے وہ موجود ہیں, عمران خان کی وجہ سے اسمبلی میں ہیں, عمران خان کی وجہ سے پارٹی میں ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس پارٹی اور باقی پارٹیوں میں یہ فرق جو ہمیں نظر آ رہا ہے, جس کو ہم ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ اگر بھٹو صاحب جاتے ہیں تو نصرت بھٹو آ جاتی ہیں, بے نظیر بھٹو آ جاتی ہیں, آصف الزرداری آ جاتے ہیں, بلاول بھٹو آ جاتے ہیں. وہ تو دیکھیں نا ایک موروثی سیاست کی آپ بات کر رہے ہیں. موروثی سیاست, اس میں لوگوں کو سیکنڈ سوچنے کا موقع نہیں ملتا. اس میں چونکہ عمران خان صاحب نے کسی اپنا ان کا بھائی بہن بیٹی بھانجا چاچا ماما نہیں ہے, تو اس لیے زیادہ وائسز نظر آتی ہیں, کیونکہ کسی ایک پہ سارے متفق تو ہوتے نہیں ہیں. جو پولیٹیکل ہے وہ کہتے ہیں یہ سلمان اکمل راجہ صاحب تو وکیل ہیں, 6 مہینے ہوئے ان کو آئے ہوئے. جو یہ شیر افضل مروت ہے وہ کہتے ہیں جب یہ سارے سیاستدان مشکل وقت میں لیفٹ رائٹ ہو گئے تو میں تھا جو بن نکلا تھا. تو وہ پرابلم ہے, مسئلے ہیں, لیکن گروپ بندیاں ہیں بیسیکلی آپ یہ بتا رہے ہیں. اور یہ پہلے دن سے آپ اور ہم نے دیکھا جب یہ اقتدار میں تھے تحریک انصاف والے, اس وقت بھی آپس میں جھگڑ رہے ہوتے تھے. لیکن اس وقت ذرا خان صاحب ان کو اس وقت عمران خان صاحب صبح جھگڑتے تھے, شام کو عمران خان صاحب میٹنگ میں بیٹھتے تھے, سارے ٹھیک. عمران خان صاحب کے کیسز کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان کے حوالے سے جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو جتنی بھی کوشش ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے کوئی بیرونی دباؤ سے رہا نہیں ہونا, کوئی اندرونی دباؤ سے رہا نہیں ہونا. انہوں نے عدالتوں سے رہا ہونا ہے, اور عدالتیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بہت مشکل رستہ ہو گیا عمران خان صاحب. اب تو کہہ رہے ہیں اگلی ترمیم کا راستہ بھی ہموار ہو گیا. آپ 26ویں میں کہہ رہا ہوں 27ویں 28ویں ماشاءاللہ. اب اصل والا آئین تو میں اور آپ ڈھونڈیں گے کسی دن مل کے, تو پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں. تو ترمیمیں آتی رہے گی, لیکن مشکل رستہ ہے عمران خان. اب چونکہ موجودہ حکومت بھٹی صاحب ان نشستوں کو ملنے کے بعد جو ہے وہ زیادہ طاقت پکڑ لے گی, تو پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رشتے کو آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یاد رکھیں یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, یہ بظاہر لڑتے رہیں گے, اندر سے یہ ایک ہیں, دونوں اقتدار میں ہیں. نہیں, پیپلز پارٹی کہاں سے اقتدار میں آ گئی؟ اقتدار میں ہے, صدر کن کا ہے؟ پیپلز پارٹی کا. چیئرمین سینٹ. لیکن وہ تو خود کو اپوزیشن ڈکلیئر کرتے ہیں. چیئرمین سینٹ کن کا ہے؟ پیپلز پارٹی کا. 2 صوبوں میں گورنرز کن کے ہیں؟ لیکن وہ 2 صوبوں میں گورنرز کس کے ہیں؟ 2 صوبوں میں گورنرز کس کے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے. بلوچستان میں حکومت کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی. سندھ میں حکومت کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی. ہمارے سپریم لیڈر کون ہے؟ خیر سے سپریم کمانڈر لیڈر تو نہ کہیے, زرداری صاحب. پھر پیپلز پارٹی کا یہ شکوہ کیوں ہے کہ نون لیگ انہیں اہمیت نہیں دیتی, یا کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کو اہمیت نہیں جاتی؟ جیسے ابھی بجٹ کے معاملے میں ہوا, بجٹ کے معاملے میں بڑی لیدے ہوئی, اس کے بعد منایا گیا, ان کی مرضی کی چیزیں ایڈ کی گئیں, اس کے بعد بجٹ اپروو کیا گیا اور پیپلز پارٹی نے اس کو ووٹ پیپلز پارٹی نے بجٹ میں دیا کہ نہیں دیا نا؟ کبھی رس کے تو آپ کی میرے گھر آ کے بیٹھے ہیں, وہ نہیں بیٹھے نا. تو یہ رسنا منانا اپنے ذاتی مفادات ہیں, ذاتی یہ ان کی سیاست ہے. یہ ساری عمر یہی سیاست کرتے ہیں. یہ آخری لمحے تک, جب تک ان کے سامنے عمران خان صاحب ہیں, یہ اکٹھے رہیں گے, کیونکہ ان کی سروائیول اس میں ہے.